میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قرض خواہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ شخص ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے 500 دینار بطور قرض مانگے۔ قرض کی مقدار 500 دینار تھی۔ تاجر نے پوچھا، یہ قرض کب واپس کرو گے؟ اس نے کچھ عرصے میں واپسی کا وعدہ کیا۔ اس نے وہ رقم لی اور قرض خواہوں کو ادا کر دی۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ قرض کی واپسی کا مقررہ وقت آ گیا۔ اس کے پاس قرض کی واپسی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تاجر آیا اور کہنے لگا، قرض کی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر کی شکایت پر مقروض شخص کو قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی نے کہا، تم قرض واپس کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بولا، باخدا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ قاضی نے حکم دیا کہ قرض ادا کرنے تک اسے قید میں رکھا جائے۔ اس نے قاضی سے درخواست کی کہ اسے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر انہیں بتا کر آ جائے گا۔ قاضی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم کل واپس آ جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا کہ میں امت محمدیہ میں سے نہیں۔ قاضی اس ضمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ قاضی نے اس سے اس شرط پر جانے دیا کہ وہ اگلے روز آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بیوی نے پوچھا، قاضی نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر چھوڑا گیا ہے۔ بیوی نے کہا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ضامن ہیں، لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ بیٹھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے۔ دیکھیں کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ درود پڑھتے سو گئے تو اس شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل ذکر اور درود کی کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، صبح حاکم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کرے۔ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری طرف سے فلاں شخص کو میرا قرض ادا کر دو۔ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا، میرے پاس 2 نشانیاں ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی ہیں؟ اسے کہنا کہ تم ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا۔ اسے بتانا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرض ادا کر دیں۔ حاکم نے پوچھا، تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ وہ بولا، میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود بھیجتے ہو۔ گزشتہ رات آپ کو تعداد میں شک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ حاکم رو پڑا۔ اس نے اسے بیت المال سے 500 اور اپنی جیب سے 2500 دینار دیے۔ حاکم نے اسے قاضی کے پاس بھیجا۔ جب وہ قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق پایا۔ قاضی نے کہا، تمہاری برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ قاضی نے اسے 500 دینار دے کر کہا، یہ مال لو اور اپنا قرض ادا کرو۔
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ فرما رہے تھے اگر تم اس کا قرض ادا کرو گے تو روز قیامت تمہیں اجر سے نوازا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور قرض خواہ مقروض کو گلے لگا لیتا ہے۔ تمہاری برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کا قرض معاف کرو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ 500 دینار بھی تمہارے لیے ہیں۔ 500 دینار کا مقروض 4000 دینار کے ساتھ گھر پہنچا جبکہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا۔ یہ درود شریف کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مصیبت کے وقت باعث رحمت ہے۔